الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بچپن میں ہم نے یہ سورہ مبارکہ یاد کی تھی تو اچھی طرح سے یاد کیا تھا کہ پہلی جگہ پہ ہم نے لیلۃ القدر پڑھنا ہے اور باقی دو جگہ پر لیلۃ القدر پڑھنا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ خود بتائیں گے کہ یہاں پر لیلۃ القدر جو ہے وہ کیوں پڑھنا ہے۔ ایک بات بس ان آیات کے حوالے سے آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر پوچھا کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، اور خود اس کو بیان کیا کہ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر مرکب اضافی ہے، لیلۃ القدر قدر کی رات، جس کا ترجمہ ہے یعنی نائٹ آف ویلیو، یعنی اس میں اعمال کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ فرض ایک ادا کرتے ہیں تو آپ 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی نا، اور نوافل جو ہیں فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات میں گویا قرآن مجید نازل ہوا وہ رات 1000 ماہ سے بہتر رات قرار پا گئی۔ لیلۃ القدر کس ماہ میں ہے؟ رمضان مبارک میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار، جس ماہ میں قرآن اللہ نے نازل کیا وہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ اس میں عمل کی جو میں نے بات کی ہے وہ رمضان کی عمل کے حوالے سے ہی ہے نا، کہ فرض 70 فرضوں کے برابر اور نوافل فرضوں کے برابر۔ پھر ذرا مزید غور کریں، قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور آپ کا مقام افضل الرسل، افضل الانبیاء۔ قرآن کس کے ذریعے نازل ہوا؟ حضرت جبریل، افضل الملائکہ۔ قرآن کس امت میں نازل ہوا؟ امت مسلمہ پر۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور اس بہترین امت میں بہترین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہیں قرار دیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کے ساتھ دیکھیں بہترین جڑ گیا، جو بھی قرآن کے ساتھ جڑا اس کا مقام دیکھ لیں۔ قرآن جس ماہ میں نازل کیا وہ ماہ بہترین مہینہ، جس رات میں نازل کیا وہ رات بہترین رات، جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی بہترین، جس ہستی کے ذریعے نازل ہوا وہ ہستی بہترین، جس امت پر نازل ہوا وہ امت بہترین۔ اور اس بہترین امت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اسے پڑھائیں اور اس کو پڑھیں۔ تو دیکھیں جی، اگر اس کے باوجود ہم قرآن کو وہ مقام نہ دیں تو ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھکاری کے کشکول میں کوئی ہیرا ڈال جائے
اور وہ پھر بھی لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس بھکاری کو ہیرے کی قدر ہی نہیں ہے. ہیرے کی قدر کون جانتا ہے؟ جوہری جانتا ہے. ہماری حیثیت اس بھکاری کی طرح ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یقین کریں جنہیں پتا تھا، جنہیں پتا چل گیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. حضرت عمر کی کیا تعلیم تھی؟ کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے جی؟ کیا ٹیکنالوجی تھی حضرت عمر کے پاس؟ اور کتنے علاقے کے امیر تھے؟ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ایک دن اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اینٹ، اور آسمان کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر تجھے تو بکریاں نہیں چرانی آتی تھی. تو جی اللہ نے اتنی بڑی زمین کا امیر المومنین بنا دیا. بتائیے ٹیکنالوجی، تعلیم، آج کل یہی ہے نا، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. سب سے نان سیریس میرا خیال کلاس اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ کلاس ہو سکتی ہے، یعنی اس سینس میں کہ جو اہمیت دینی چاہیے ہم اہمیت نہیں دیتے. وہ جس کا جی جاتا ہے چھٹی کر کے بیٹھ جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. یہ بیمار ہو جاتا ہے میں دوسری سینس میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب ہمیں اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، جاب پہ جانا ہوتا ہے تو ہم بیمار نہیں ہوتے. ایسے مواقع پہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ القدر میں نے آپ سے کہا کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لیلۃ القدری جو ہے وہ لیلۃ القدری کیوں ہے. تو اس کے لیے ہمیں مرکب جاری کی طرف ہی جانا پڑے گا، جو کہ ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص ہے. ذہن میں تازہ کر لیں کہ مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، لیکن قرآن مجید میں 10 11 کا استعمال ہوا ہے، تو ہم نے 10 11 ہی پڑھنے ہیں، اور 10 11 میں سے 5 ہم نے پڑھ لیے ہیں اور 5 کا ایک سیٹ بنا دیا ہے. ایک سیٹ اس لیے بنایا ہے کہ یہ 5 کے 5 حروف جو ہیں ایک ایک حرف پر مشتمل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک حرف سے بن کے ایک حرف سے ہی یہ حرف بنے ہیں. اب جو دوسرا گروپ ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ایک حرف پر مشتمل نہیں ہے، وہ دو حروف پر مشتمل حرف ہے، اور اس میں پہلا حرف ہے فی. فی ٹھیک ہے. اب فی کے بارے میں ہم وہ 3 باتیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فی 2 حروف پر مشتمل ہے نا، اور الف با تا تو ایک ایک حرف تھے، لہٰذا وہ حروف جارہ جو ایک ایک حرف پر مشتمل تھے اس کے حوالے سے ہم نے یہ 3 باتیں کی تھیں کہ جی وہ حروف الہجاء ہیں، یہ حروف جارہ ہیں. وہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، اینڈ پہ بھی آ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ شروع میں آئیں گے، ان پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، وہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں، ان کی حرکت فکسڈ ہے، ان کے کوئی میننگز نہیں تھے، ان کے میننگز ہوں گے. ٹھیک ہے، اب وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ فی جو ہے حروف الہجاء میں فی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو فی ایک حرف جر کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ فی عربی زبان کی ایک پریپوزیشن ہے، اور یہ اردو میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، میں جسے ہم انگریزی میں ان کہتے ہیں. ٹھیک، دیکھیں جی
القرآن، قرآن، اس کے شروع میں فی لگ گیا تو القرآن مجرور ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا ایکٹ کرنا ہے نا، اس نے القرآن کو مجرور کر دیا، بن گیا جی فی القرآن ہی، صحیح. تو اکثر میں کہتا ہوں کہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن، اللہ نے قرآن میں فرمایا. فی الحدیثی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حدیث میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیثی، ٹھیک ہے. مسجد میں فی المسجد، فی البیتی گھر میں، فی الارض زمین میں، فی السماء آسمان میں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جی، اب آ رہا ہے فی لیلۃ القدر. فی آپ نے پہچان لیا حرف جر ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا جو مجرور ہوگا. تو لیلتی مجرور ہے، مجرور ہے نا. اچھا لیلتی مجرور ہے اور ساتھ لیلتی پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف بھی ہے. القدری مضاف الیہ ہے کیونکہ مجرور ہے، ٹھیک ہے نا. تو ترجمہ کریں قدر کی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیکن لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے میں. اسی طرح ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. اس طرح قرآن مجید میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے حرف جر فی کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، فی طلب العلم، ہاں جی کیا ترجمہ کریں گے؟ علم کی طلب میں. آپ نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس لوٹ جائے. من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، واپس جانے تک. آپ کس لیے نکلے ہیں باہر؟ علم کی طلب میں نا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر پھر نبی کے نے ایک اور حدیث میں واضح کر دیا، علم واضح کر دیا. یہاں تو یہ بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہونا کوئی معمولی بات ہے جی. یعنی اللہ کے راستے میں اگر آپ نکلے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اجر کتنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور زیادہ سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے جی؟ زیادہ سے زیادہ موت، زیادہ زیادہ یہ تکلیف ہوگی نا، ٹھیک ہے. اب ذرا سنیے گا دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ من جاءہ الموت، جسے موت آ گئی، وہو یطلب العلم، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا یہ نوٹ کریں آگے. علم حاصل کرنے کا مقصد لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے.
علم حاصل کرتے ہوئے موت کا آ جانا اور مقصد علم حاصل کرنے کا اسلام کو زندہ کرنا، مولویوں سے مناظرہ کرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اسلام زندہ ہو۔ تو نبی کے نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اتنا بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا، یقین کریں جس دن آپ کو پتہ چل گیا نا، جس دن آپ کو پتہ چل گیا اس کی اہمیت، تو یقین مانے آپ کوئی کام نہیں کریں گے، اور کوئی کام نہیں کریں گے، آپ سب چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے کرنے والا یہی کام ہے۔ تو فی کتنا آ گیا جی؟ بھرا پڑا ہے قرآن، حدیث میں فی کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اوکے، تو یہ تھا جی ہمارا چھٹا حرف۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف 7واں ہوگا، اور 7ویں کے ساتھ 8واں ملا کر ہم 2 حرف پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حروف کے ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں حروف کے ایک ہی معنی ہے۔ تو 7واں اور 8واں، 7واں حرف ہے جی ان، اور 8واں ہے من، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ان کے بھی 2 حرف ہیں نا، جس طرح فی کے 2 حرف تھے فا اور یا، اسی طرح ان اور من کے بھی 2 حرف ہیں۔ ان دونوں حروف کے ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے جی فرام۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہ ٹینشن لے لی اس اسٹیج پہ کہ ان کہاں لگے گا، من کہاں لگے گا۔ ہمیں تو لگا لگایا مل جائے گا نا قرآن میں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بھی لکھا ہوا مل جائے گا، ہمیں من بھی لکھا ہوا مل جائے گا۔ ہم نے اس کا ترجمہ سے کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ جب بڑے ہو جائیں گے پھر اردو سے عربی کی طرف جائیں گے تو پھر یہ بھی جان لیں گے کہ جی ان کہاں لگتا ہے، من کہاں لگتا ہے۔ بس میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آتے، اور میں کہتا ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں۔ اچھا، اگر میں نے کہنا ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کیا کہوں گا؟ عائشہ تا۔ ایکسیلنٹ جی، اب مزہ آیا نا؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ زبر کیوں آئی ہے جی؟ یاد ہے کسی کو؟ غیر منصرف۔ ایکسیلنٹ، بس غیر منصرف اگر آپ نے یاد رکھا ہوا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دیں ان ذکر اللہ، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ اپنے مال میں، اپنی اولاد میں کہیں اتنے مشغول نہ ہو جانا کہ اللہ کی یاد ہی بھول جاؤ۔ آپ کہتے ہیں نہیں ماشاء اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے میں غافل نہیں ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں ماشاءاللہ، پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، ہاں 2 نمبر مال بیچتا ہوں تو کیا ہوا؟ اللہ کی یاد سے تو غافل نہیں ہوں نا، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ہر ماہ میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر ماہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر سود پہ میں نے قرضہ لیا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟
اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں؟ غافل ہیں. خیرات صدقات میں بہت کرتا ہوں. اگر بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہو تو کیا ہو گیا؟ رواج ہی نہیں ہے. آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں. ہاتھ میں آپ کی تسبیح ہے, سبحان اللہ منہ پہ ہے, زبان پہ ہے, اور 2 نمبر مال بیچ رہے ہیں 1 نمبر مال کے بدلے میں, تو آپ کے خیال میں آپ اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں؟ آپ غافل ہیں. آپ کہیں میں غافل تو نہیں, میں تو دیکھیں سبحان اللہ ذکر ہے اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اموالکم بھی آپ نے پڑھ لیا مرکب اضافی, تمہارے مال. اولادکم بھی پڑھ لیا آپ نے مرکب اضافی, تمہاری اولاد. عن ذکر اللہ بھی آپ نے پڑھ لیا اللہ کی یاد سے. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ لا تلھکم فعل, تمہیں غافل نہ کر دیں. یا فعل پڑھیں گے تو یہ بھی آ گیا, پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کورس کے اختتام تک آپ کو عربی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. قاعدے شاعدے سارے بھول جائیں گے, ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ریکوائرڈ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے. یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو قاعدے بھی یاد رکھنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن پڑھیں گے, آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا قرآن, تو آپ کہیں گے مقصد تمہارا پورا ہو گیا. یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ نہیں ہے, کیا ہے, حرف جر ہے نہیں ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو مقصد تو سمجھ میں ہی آنا تھا نا, تو مقصد تو پورا ہو گیا آپ کا. لیکن میرا مقصد پورا نہیں ہوا. میرا مقصد کب پورا ہوگا؟ جب آپ یہاں پر آئیں گے, ٹھیک ہے نا؟ میں نے کب تک زندہ رہنا ہے؟ میں ہر سال فیصلہ آباد سے نہیں آ سکتا. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ آپ نے. کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی, اب ایک بہت اہم پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں. الفحشاء کے معنی ہوتے ہیں بے حیائی. الفحشاء, ٹھیک ہے؟ اس کے شروع میں لگ گیا جی ان. حمزۃ الوصل ہے, الف کی صورت میں لکھا رہ گیا, اور الفحشاء مجرور ہو گیا, الفحشائی بن گیا. لیکن میرے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا, کیونکہ ان پہ آ کے میری بریک لگ گئی. ان نون پہ رک گیا نا, میں ان رک گیا, ٹھیک ہے؟ سکون کا مطلب ہے سٹاپ ہو گیا. حرکت ہوگی تو کوئی چلے گی نا. تو رول یہ ہے, رول نوٹ کر لیں, قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن جب بھی آ جائے نا کہ ایک لفظ کا آخری ساکن ہو, دوسرے لفظ کا پہلا ساکن ہو, ایک لفظ کا آخری ساکن, دوسرے لفظ کا پہلا ساکن, تو رول قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. اور جب بھی قاعدہ ہوتا ہے تو ایکسیپشن بھی ضرور ہوتا ہے. تو قاعدہ یہ ہے, آپ اسے پڑھیں گے ان الفحشائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشائی, بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو صحیح ترجمہ کر رہے ہیں نا آپ اس کا, ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر جی؟ اسی طرح من کا استعمال قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں. تو بھی ہم صحیح ترجمہ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس دونوں کے لیے صحیح ہے نا. ہاں مطلب نہیں, لیکن وہاں پر ان ہی لگنا تھا. یہ بعد میں آپ پتہ چلے گا نا کہ یہ والا کون سا سے ہے اور یہ والا کون سا سے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم جان لیں گے انشاءاللہ. لیکن جی ایک شخص مکہ سے آیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ من. مکہ پہ ال تو لگا ہی نہیں سکتے آپ یار. من
مکہ تھا. شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. من مکہ تھا. اور اگر وہ مدینہ سے آیا ہو تو من ہے اور آگے ہے المدینہ. اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہی سچویشن آ گئی, من کا نون ساکن ہے اور ال کا لام ساکن ہے. تو قاعدہ تو تھا زیر لگائی جائے, لیکن میں نے ساتھ ہی بتایا کہ جو بھی قاعدہ ہوتا ہے اس کا ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے. تو قاعدہ پڑھتے ایکسیپشن آ گیا کہ من کے نون کو زبر دے کے ملاتے ہیں, من المدینتی, ٹھیک ہے جی, من المدینتی. یہاں آپ کو پتا چل جائے گا, دیکھیں سارا زبان کا چکر ہوتا ہے. آپ اگر زیر ہی لگائیں من کے نون ساکن کو بھی تو کیا بنے گا, من المدینتی. اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. تو من المدینتی. آسمان سے من السماء, ٹھیک ہے. زمین سے من الارض. مسجد سے من المسجد. گھر سے من البیت. ٹھیک ہو گیا نا جی. ان مثالوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان جو ہے جاندار کے ساتھ آتا ہے اور من جو ہے غیر جاندار. یہ جو ابھی امام مثالیں پڑھی. ہاں نہیں وہ ان ذکر اللہ بھی تو ہے نا, ان ذکر اللہ بھی تو ہے نا. تو ذکر کوئی جاندار تو نہیں ہے. ویسے بھی من بھی بے جان کے ساتھ, اچھا آپ نے بے جان کا کہا ہے, ویسے قرآن مجید میں ہے نا. اب دیکھیں اب آپ کو پتہ چلے گا جمعے کے دن آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. للصلاۃ کا کیا ترجمہ ہوگا, نماز کے لیے. اذا نودی جب آواز دی جائے, للصلاۃ نماز کے لیے, فاسعوا الی ذکر اللہ, ٹھیک ہے, وذروا البیع, ٹھیک ہے. من یوم الجمعۃ, من یوم الجمعۃ, جمعے کے دن سے. جمعے کے دن سے جب نماز کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو. کلیئر ہو گیا. قرآن مجید میں ہے من شر الوسواس. من شر الوسواس. الوسواس جو ہے یہ شیطان کا کہہ لیں صفاتی نام ہے. ایک اس کا صفاتی نام ہے الخناس. خناس, من شر الوسواس الخناس, دونوں استعمال ہوئے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی شیطان کے شر سے. آپ کو پناہ کس کی چاہیے, اللہ کی. اوکے جی, کلیئر ہو گیا. شیطان کے صفاتی نام ہے جی. اوکے, شیطان کے بھی صفاتی نام ہے. تو صفت اچھی ہے بری, ایڈجیکٹو اچھا ہے برا ہے دونوں ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیں جی 8 ہو گئے, 8 ہو گئے الحمدللہ. 9واں حرف جو ہے, اور بلکہ یہ سیٹ ایک مکمل کر دیتے ہیں. 5 کا ایک سیٹ جو ایک ایک حرف پر مشتمل تھا, 3 کا دوسرا سیٹ جو 2 حروف پر مشتمل تھا, ٹھیک ہے. 2 کا ایک سیٹ جو 3 حروف پر مشتمل ہوگا. اس میں پہلا حرف ہے جی الہ. الہ. الہ جو ہے یہ ٹو یا ٹو ورڈز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جس کو کی طرف کہہ لیں یا تک کہہ لیں, ٹھیک ہے, تک یا کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد کی طرف. تو الہ حرف جر ہے، ذکری مجرور ہے، اور ذکر لفظ پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف بھی ہے. جب یہ مضاف ہے تو آگے مضاف الیہ ہونا ہے، وہ دیکھ لیں مجرور ہے. ٹھیک ہے نا. تو الہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف. الہ کے ساتھ السماء لگانا ہے ہم نے جی. تو یہ میں نے قاعدہ آپ کو چھوٹا سا بتایا تھا، یاد ہے؟ کیا بتایا تھا؟ زبر ہو جائے گی کھڑی پہ. میں نے کہا جتنے بھی کھڑے الٹے ہوتے ہیں ملا کر جب پڑھتے جاتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الی السماء آسمان کی طرف، الی الجبال پہاڑوں کی طرف، الی الارض زمین کی طرف. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے انہیں تخلیق کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے انہیں گاڑا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ کیسے اسے بچھایا گیا. ٹھیک ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گی بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اوکے جی، الہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. الہ کے بعد ہمارا 10واں حرف ہے، وہ ہے جی الا. الا، الا جو ہے یہ آن یا ایٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں پر. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے جی یہ کون سا مرکب ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ سمپل، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور آگے ضمیر آ رہی ہے. پکا مرکب اضافی. قلوبہم کا کیا ترجمہ؟ ان کے دل. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے شروع میں جب الا لگ جائے گا تو الا قلوبی. اچھا، اصل میں اب بن رہا ہے یا الا قلوبہم؟ اصل میں یہی بن رہا ہے. ٹھیک. لیکن ابھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک چیز اور پڑھیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ صورتوں میں ہم ہوم کو ہم پڑھیں گے. وہ انشاءاللہ بہت دلچسپ ٹاپک ہے، آپ کے سامنے ابھی آئے گا تو بہت مزہ آئے گا آپ کو. تو قرآن مجید میں ہم لکھا اور پڑھا گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ٹھیک ہے. یہ ہم سے کیسے ہوا یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے. یہ بہت مزیدار ٹاپک ہے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں دیں گے. تو اللہ کلیئر ہو گیا جی. اللہ لیکن جی 10 یا 11 میں نے کہا تھا آپ کو پڑھانے کے. یہاں پر پھر لائن لگا دیں اور 11واں جو ایک سورۃ القدر میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں نے شروع کی تھی تو اس کے حوالے سے بتاتا چلوں. وہ ہے جی حتیٰ. حتیٰ اس کو میں نے الگ سے گروپ میں ڈالا ہے اس لیے کہ اس میں 4 حرف ہیں. ٹھیک ہے نا. ہا ایک دفعہ ہے، تا 2 دفعہ ہے، اور ایک یا ہے. حتیٰ
حتیٰ کے معنی انٹل کے ہوتے ہیں یا ٹل کے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ یہاں تک کے کرتے ہیں. ڈبل ایل آتا ہے, سنگل ایل آتا ہے, یہ بھول جاتا ہے ہر دفعہ. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کے. اس کی ایک ہی ایگزامپل یاد کر لیں جو قرآن مجید میں اسم کے ساتھ حتیٰ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے, لیکن ایک ہی حتیٰ نہیں ہے, صرف اور بھی حتیٰ ہیں. تو جو حرف جر حتیٰ ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی ایک ہی ایگزامپل قرآن مجید میں سورۃ القدر کے حوالے سے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک, فجر کے طلوع ہونے تک. اوکے جی, تو 11 حروف جارہ ہم نے پڑھ لیا جی. صحیح ہے, سامنے لکھے ہوئے آپ کے, ایک دفعہ نظر ڈال لیجئے. با وت کے معنی میں, اور با کے ساتھ ہماری بسم اللہ ہوئی ہے. تا قسم کے لیے صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. واو بھی قسم کے لیے, ہم نے اللہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے, اللہ جس کے ساتھ مرضی استعمال کرے. کاف تشبیہ کے لیے, لام فور کے معنی میں, پہلا سیٹ مکمل. دوسرے سیٹ میں 3 ہے, فی بہت زیادہ, ان من بہت استعمال, الا الا اگلے سیٹ میں ہے جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہے, اور آخری حرف حتی. ٹھیک, اب جو میں بتانے لگا ہوں نا آپ کو, بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے, اور میرے چند فیوریٹ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے اسی کے ریلیٹڈ, کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے. مرکب چاری میں آپ نے دیکھا ہے کہ حرف جر استعمال ہوا ہے ناؤن کے ساتھ. یہ سب ناؤنس تھے نا, اسم ناؤن, یعنی اسم میں ناؤن بھی ہے, اسم میں ایڈجیکٹو بھی ہے, اسم میں پروناؤن بھی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے حروف جارہ کو استعمال کیا ناؤنس کے ساتھ. تو حرف جر اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے نا, تو اسم میں پروناؤنس بھی ہیں. تو رزلٹ کیا نکلا کہ حروف جارہ جو ہیں پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے, حروف جارہ پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے, اور قرآن بھرا ہوا ہے پروناؤنس کے ساتھ حروف جارہ کا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 11 پڑھے ہیں نا, یہ سارے کے سارے پروناؤنس کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گے. پہلے ہم ان میں سے ٹک کریں گے کہ کون کون سے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے, کون کون سے استعمال ہوں گے, اور پھر آگے دیکھیں گے. تو پہلے سیٹ میں کتنے ہیں کل 5. ان 5 میں سے نمبر 1 اور نمبر 5 صرف 2 استعمال ہوں گے. پروناؤنس کے ساتھ صرف 2 استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے جی, با استعمال ہوگا اور لام استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا, باقی نہ تا استعمال ہوگا, نہ واو استعمال ہوگا, نہ کاف استعمال ہوگا, پروناؤنس کے ساتھ نہیں استعمال ہوگا. دوسرا سیٹ ہے فی, من اور ان, یہ تینوں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تینوں ہی ہوں گے. اور یہ 2 والے سیٹ میں سے یہ بھی دونوں ہی ہوں گے, حتیٰ نہیں ہوگا. تو گویا کل حروف جارہ کتنے تھے 17. 17 میں سے ہم نے 11 پڑھے, اور 11 میں سے پروناؤنس کے ساتھ کتنے استعمال ہو رہے ہیں 7. ٹھیک ہو گیا. اب انشاءاللہ استعمال تو ہم انہیں کریں گے کل, لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر ذرا ایک بات سمجھ لیں کہ حروف جارہ کیا کرتے ہیں, زیر نہیں دیتے, مجرور کرتے ہیں. للمتقینہ میں زیر نہیں دی تھی, ورنہ آپ زیر ہی ڈالتے رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے, آپ زیر ہی ڈالتے رہیں گے ہمیشہ. مجرور کرتے ہیں, اور ہر ایک کی اپنی مجرور ہے جی, ہر ایک کی اپنی مجرور ہے. اب جب یہ پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوں گے تو ان کے ساتھ کون سے پروناؤنس آنے چاہیے, مجرور پروناؤنس ہونے چاہیے نا. اور مجرور پروناؤنس ہم نے یاد کیے ہیں ماشاءاللہ. وہ کون سے تھے, ہو, ہما, ہم.
ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کما کننا، یا اور نا. ٹھیک ہے، میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ذرا ضمائر وہ آپ کے لیے. ہو کل ہم انہیں استعمال کریں گے، لیکن آج ان کے بارے میں کچھ میں بتانا چاہوں گا آپ کو. ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کما کننا، یا اور نا. ٹھیک ہے جی، یہی والے ہیں نا مجرور ضمائر. اچھا، ان ضمائر میں نا یہ والے جو 5 ضمائر ہیں، یہ جو 5 ضمائر ہیں نا، کون کون سے؟ ہو ہما ہم اور ہننا، 2 دفعہ ہم ہے. ٹھیک ہے، تو 4 ہو گئے ٹوٹل. ہو 1، ہما 1، ہم 1، ہننا 1، یہ 5 ہے. ان 5 میں پہلا جو ہو ہے نا، ہو ایک سائڈ پہ ہو گیا، اور جو ہے نا ہما ہم اور ہننا، یہ الگ ہو گئے. ان 5 میں سے میں نے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. اب جو میں آپ کو بتانے لگا نا بہت ہی مزیدار چیز ہے، آپ کو کہیں کسی کتاب میں کہیں کسی جگہ لکھی نہیں ملے گی، اس لیے ذرا توجہ دے لیں. پہلے یہ جو ہو ہے نا، ہو جب آپ مصحف کھولتے ہیں نا، مصحف جب کھولتے ہیں آپ، تو یہ والا ہو آپ کو مصحف میں اس طرح الٹے پیش کے ساتھ لکھا ہوا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب الٹی پیش کے ساتھ آپ کو ہو ملے تو یہ یہی ہے، ذرا اسپائکس بنائے ہوئے کہہ لیں اس میں. ٹھیک ہے، یہی ہے ہو، ذرا اس طرح الٹا ہو. اچھا، یہ والا ہو آپ کو مصحف میں کبھی اس طرح لکھا ہوا ملے گا کھڑی زیر کے ساتھ. کبھی کیسے لکھا ہوا ملے گا؟ کھڑی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ والا ہو کبھی آپ کو مصحف میں لکھا ہوا ملے گا سیدھی زیر کے ساتھ. تو گویا ہو کی کل کتنی شکلیں آ گئی؟ 4. ایک اوریجنل شکل، ایک الٹی پیش والی، ایک کھڑی زیر والی، اور ایک سیدھی زیر والی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہما ہم اور ہننا جو ہے نا، مصحف میں آپ کو کبھی ہما ہم اور ہننا لکھے ہوئے ملیں گے، جیسے الا قلوبہم میں نے آپ کو بتایا تھا. ہوں گے وہی ہما ہم اور ہننا، لیکن کبھی کیسے لکھے ہوئے ملیں گے؟ ہما ہم اور ہننا. اب میں اس کا جواب دینے لگا اور بس ختم کروں گا. کل ہم ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ ریوائز بھی ہو جائے گا ہمارا. کب یہ ایسے دکھیں گے اور کب ہو جو ہے وہ ایسے دکھے گا. جب بھی آپ مصحف میں ہو پہ الٹی پیش دیکھیں نا، تو لازمی نوٹ کیجئے گا کہ اس ہو سے پہلے یا زبر حرکت ہوگی یا پیش حرکت ہوگی. یہ 2 حرکتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ہو سے پہلے جب بھی زبر حرکت آ جائے یا پیش حرکت آ جائے نا، تو ہو کو الٹی پیش کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے ہیں.
ہاں جی کتنا ہوئے بات پتا تھی؟ فالو کر رہے ہیں نا؟ اور یہ کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. یہی ہو ہے. یہ الٹی پیش کے ساتھ کب لکھا جا رہا ہے؟ جب اس سے پیچھے زبر یا پیش حرکت ہے. میں بھی آپ سے ایک جملہ کرواؤں گا, آپ خود کریں گے ماشاءاللہ. کھڑی زیر ہو پر اس وقت آتی ہے جب ہو سے پہلے زیر ہو. جب ہو سے پہلے زیر ہو تو ہو کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھتے ہیں. ہو پہ سیدھی زیر کب آتی ہے؟ ہو پہ سیدھی زیر اس وقت آتی ہے جب ہو سے پہلے یا ساکن ہو. یا ساکن, نون ساکن نہیں, میم ساکن نہیں, با ساکن نہیں, یا ساکن, اونلی یا ساکن. تو ہو اپنی شکل بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے. ہو پہ الٹی پیش کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب زیر ہو. سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب یا ساکن ہو. پہلے اسے میں پروف کراتا ہوں آپ کو قرآن سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یہ فی حرف جری ہے نا, تو حرف جر استعمال ہو گیا نا ضمیر کے ساتھ. تو یہ فی ہو تھا نا, فی ہو تھا جو فی ہی کے طور پہ آپ کو لکھا مل گیا. لا ریبا, کوئی شک نہیں ہے, فی ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آ گیا نا, پروو ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک پروو ہو گیا تو یہ بھی کر دوں گا انشاءاللہ کل. صحیح ہے نا. یہ کل کروں گا کیونکہ ہم نے جب انہیں کرنا ہے تو آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ با کے ساتھ جب یہ آئے گا, با پہ زیر ہے تو اب یہ والی شکل بننی چاہیے اس کی, ہے نا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ماشاءاللہ. اب یہ بس دیکھ لیں کہ یہ ہما, ہم اور ہننا, ہما, ہم اور ہننا کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ان سے پہلے زیر ہو یا ساکن یا ہو. زیر ہو یا ساکن یا ہو. زیر ہو یا ساکن یا ہو. اس کی بھی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. قلوبہم, آپ سمجھ میں آ گیا نا. قلوبہم, قلوبہم با پہ زیر تھی تو اس لیے ہم پڑھا گیا. ٹھیک ہے. اور یا ساکن کی ایگزامپل لے لیں, بڑی پیاری سورۃ الفاتحہ آپ روز ہی پڑھتے ہیں. پڑھیں ذرا, اینڈ پہ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. علیہم تو نہیں پڑھ رہے نا, ہم نہیں پڑھ رہے. کچھ علیہم بھی پڑھتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جائیں نا, افریقہ, وہ علیہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, سعودیہ میں علیہم پڑھا جاتا ہے. تو علیہم, قلوبہم. اوکے. اب یہ دو شکلیں رہ گئی ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی کل ضمائر کے ساتھ جب دیکھیں گے تو وہ بھی پکی ہو جائیں گی. تو رزلٹ یہ نکلا کہ حروف جارہ جو ہیں ان میں سے 7 حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں, پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ہم نے ہو کو پڑھا کہ ہو جو ہے کبھی الٹی پیش کے ساتھ بھی دکھا, کبھی کھڑی زیر کے ساتھ بھی دکھا, کبھی سیدھی زیر کے ساتھ بھی دکھا. الٹی پیش کے ساتھ کب دکھا؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. کھڑی زیر کے ساتھ جب اس سے پہلے زیر ہو, اور سیدھی زیر کے ساتھ جب اس سے پہلے یا ساکن ہو. ٹھیک ہے. اور ہما, ہم اور ہننا, ہما, ہم اور ہننا نظر آئے جب ان سے پہلے زیر تھی یا ساکن تھی. تو الحمدللہ جی کل ہم نے چاروں مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو رزلٹ یہ نکلا کہ کل چھٹی ہوگی نہیں, رزلٹ یہ نکلا کہ چاروں مرکبات ناقصہ آپ کے پکے ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.